وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جس وقت آپ پڑھتے ہیں قرآن، جعلنا بینک وبین الذین لا یؤمنون بالآخرہ، تو کر دیتے ہیں ہم آپ کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، حجابا مستورا، پردہ پوشیدہ، وجعلنا علی قلوبہم، اور ہم ڈال دیتے ہیں ان کے دلوں پر اکنتاً بوجھ، پردہ، ان یفقہوہ، کہ وہ قرآن کو سمجھے، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اور میرے محبوب پیغمبر جب آپ ذکر کرتے ہیں اپنے پروردگار کا فی القرآن وحدہ، قرآن مجید میں اکیلے تنہا، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو وہ بھاگ جاتے ہیں پیٹھ کے بل، نفوراً نفرت کرتے ہوئے، الی آخرہ۔ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ لیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ سورت بنی اسرائیل اس دی آیت نمبر 45 اور آیت نمبر 46 تھوڑے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اس آیت دا مضمون اور ربط یہ ہے کہ اس آیت دے اندر اللہ تعالی بیان فرما رہے ہیں کہ مشرک لوگ قرآن مقدس دے نال ایمان کیوں نہیں لے کے آ رہے۔ پیچھے تذکرہ فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوهُ، کہ اسی اس قرآن مقدس دے اندر پھیر پھیر کے مختلف انداز دے نال، مختلف طرز بیان دے نال اسی مسئلے توحید نو واضح فرمائے، کہ تھائیں دلائل عقلیہ دے کے مسئلے توحید نو ثابت کیتا، کہ تھائیں دلیل نقلی دے کے مسئلے توحید دی وضاحت فرمائی، کہ تھائیں مثالاں دے کے اور کہ تھائیں واقعات سنا کے، تا مختلف زاویاں دے نال، مختلف طریقیاں دے نال اسی مسئلے توحید نو واضح فرما دیتا۔ لیکن اس دے باوجود بھی مشرک اور کافر لوگ اس قرآن نو نہیں من رہے۔ پھر اس دی کیا وجہ ہے؟ وہ وجہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات دے اندر بیان فرمائی۔ کیا ہے وجہ جی؟ فرمایا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ إِلَّتِ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ وہ ایمان کیوں نہیں لے کے آندے، اس دی وجہ۔ فرمایا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، میرے محبوب پیغمبر جدہ تسی پڑھ دے ہو قرآن نو، جدہ تسی پڑھ دے ہو قرآن نو، جعلنا بینک، کر دینیا اس وقت اسی تھوڑے درمیان، وبین الذین لا یؤمنون بالآخرہ، اور انہاں لوگاں دے درمیان جڑے آخرت دے ایمان نہیں رکھ دے۔ مشرکین مکہ جڑے آن قیامت دے منکران، آخرت دے منکران، اگے آ رہا ہے مضمون وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا، اور جدہ سی ہو بسائیں ہڈیاں ورفاتا، چورا چورا، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کیا اسانو دوبارہ پھر نئے سرے تو پیدا کیتا جائے گا؟ تو بڑی عجیب اور معیوب جی گل کر رہا محمد، نعوذ باللہ من۔ تو آخرت دے منکران فرمایا وَجَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اسی کر دینیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے درمیان اور انہاں کافرین دے درمیان کیا چیز؟ حجابن، پردہ۔ کیا چیز؟ پردہ۔ مستورن بمانے ساترن، چھپے ہویا پردہ، اسی انہاں دے درمیان پردہ کر دینے۔ اور یاد رکھو یہ معنوی پردہ ہے، کوئی حقیقی پردہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا پردہ جی؟
یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی کپڑا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے درمیان اور انہاں دے درمیان لٹکا دیتا ویندا ہے جس دی وجہ تو انہاں نوں نبی علیہ السلام دی آواز نہیں سی پہنچدی، قرآن نہیں سی سمجھ آندا، نہ ایسا مراد نہیں ہے، بلکہ معنوی پردہ ہے، مراد ہے مہر جباریت۔ کیا مراد ہے جی؟ بولو شاباش، لفظ بولو، مہر جباریت مراد ہے۔ یاد رکھو گمراہی دے 4 درجے ہیں، میرے وال توجہ کرو، جڑے ستے پہ وہی جاگ ونجو، گمراہی دے 4 درجے ہیں۔ اپنے آپ نو اگر گمراہی تو بچاونا نے، ان 4 درجے تو بچ کے رہنا نے۔ پہلا درجہ گمراہی دا ہے شک۔ انسان قرآن سنے، بیان سنے، حق بات سنے، اس دے اندر شک کرن لگ ونجے، پتہ نہیں ہے مولوی سچ ہی آدھا یا نہیں، اور ظالم آدمی جلے قرآن پہ پڑھتا، ترجمہ قرآن دا کردا پیا، پھر کیڑا شک دی گنجائش رہ گئی۔ پہلا درجہ کیا ہے؟ شک۔ انسان شک دے اندر مبتلا ہو جائے، اگر شک آ گیا انسان دا بیڑا غرق ہونا شروع ہو گیا۔ جتھے حق بات آ ونجے پھر شک نہیں کرنا، قرآن دی گل آ جائے پھر شک نہیں کرنا۔ تو گمراہی دا پہلا درجہ کیڑا جی؟ شک۔ شک نہیں کرنا۔ اور اس کتاب دے اندر پہلے صفحے دے اتے اللہ نے شک تو منع فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے لا ریب فیہ جس کے اندر شک دی گنجائش نہیں۔ قرآن دی گل آ جائے پھر شک و شبہات چ نہیں پڑھنا، پھر دوسرے تیسرے مولوی کول جاون دی بھی ضرورت نہیں۔ قرآن دا فیصلہ آ جائے، اٹل فیصلہ آ جائے، اور قرآن ہے ہی سارا اٹل فیصلہ۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ نے فرمایا اس دی کلمات تو تبدیل ہو ہی نہیں سکتی ہیں، یہ میرے رب دا فیصلہ ہے۔ قرآن دی گل آ جائے اس کے اندر شک نہیں کرنا۔ پہلا درجہ گمراہی دا شک۔ انسان جلے گمراہ ہونا شروع ہونا تو پہلے وہ شک دے اندر مبتلا ہونا۔ دوسرا ہے زلال۔ دوسرا کیا ہے؟ زلال۔ اور یہ درجہ بدرجہ انسان چلتا رہتا، پہلے شک دے اندر مبتلا ہونا، پھر شک دے جس وقت مبتلا ہونا نا شک دے اندر، پھر تحقیق شروع کر دینا، فلانے کول جاؤ تو فلانے کول جاؤ تو فلانے کول پوچھو تو فلانے کول پوچھو تو یہ کرو تو وہ کرو فلاں، پھر گمراہ ہو جاتا ہے۔ پہلا درجہ شک، دوسرا درجہ زلال گمراہی، اور تیسرا درجہ ہے گمراہی دا جدال، اہل حق دے نال لڑائی جھگڑے شروع کر دیتا۔ یہ نوبت بھی آ ویندی کہ انسان دوتے۔ تے تیسرا درجہ جدال، لڑائی کرنا۔ کسی عالم نے مسئلہ حق بیان کیتا، اگو چھتے کتے یار پہ گانا اس میں، تمہارا غلط کر رہے ہیں، تو یہ کیتا وہ کیتا فلاں کیتا یہ کیتا وہ کیتا، تو جدال لڑائی جھگڑے دوتے اتر آمنا۔ پہلا درجہ شک، دوسرا درجہ گمراہی زلال، تیسرا درجہ جدال لڑائی جھگڑا، لڑائی جھگڑے تے اتر آمنا، اور چوتھا درجہ اس جگہ تے بیان ہو رہا مہر جباریت۔ مہر جباریت، یاد رکھو 3 درجے انسان آپ پار کریں گا، 3 درجے انسان آپ پار کریں گا، تو چوتھے درجے تو تے اللہ تعالیٰ سنو آپ چڑھا دیں۔ پہلا درجہ شک دے اندر انسان مبتلا ہوندہ، خود اے بات حق ہے یا نہیں ہے، شک دے اندر مبتلا ہوندہ۔ دوسرا درجہ جدہ شک دے اندر مبتلا ہوندہ پھر زلال گمراہی دی طرف جاونا شروع کر دینا۔ تیسرا درجہ جدہ گمراہ ہوندہ پھر علماء حقہ دے نال لڑائی جنگ و جدال شروع ہو گیا، جس طرح مشرکین مکہ پہلے شک دے اندر مبتلا ہوئے، پھر گمراہ ہوئے، پھر نبی علیہ السلام دے نال لڑائیاں شروع کر دیتی ہیں، جنگاں تے اتر آئے، وطنوں بے وطن کرن تے اتر آئے، مکہ جے شہر میرے محبوب نو چھوڑنا پہ گیا، لڑائی تے اتر آنا۔ پھر چوتھا درجہ جدہ اے سارے حربے استعمال کر لینا اور 3 درجے ٹپ وینا، اس وقت اللہ تعالیٰ چوتھا درجہ مہر جباریت لگا دینا۔ ہن تواڈے ذہن دے اندر اے اشکال بھی نہیں آونا چاہیے کہ مہر جباریت ایک بہت بڑا ظلم ہے انسان دیتے کہ اللہ اس نے ہدایت تو محروم چا کرے۔ نہ میرے دوست، اے مہر جباریت پہلے طرح نہیں لگ دی، پہلے سٹے نہیں لگ دی، بلکہ اے 3 درجے انسان کراس کر کے آندا، شک، زلال، جدال، اس دے بعد جا کے اللہ تعالیٰ اس تے مہر جباریت لگا دینے۔ یاد رکھو جس انسان تے مہر جباریت لگ جائے اس دی ہدایت دوبارہ نہیں ہو سکتی۔
ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. یہ مہر جباریت دا بیان ہو رہا ہے سورۃ البقرہ دے اندر. فرمایا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. انہاں دے ایمان نہ لے آمن دی وجہ کیا ہے کہ انہاں دے درمیان اور آپ دے درمیان اسی پردہ لگا دینے. اور یہ پردہ کوئی کپڑے والا مراد نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ دی قدرت والا پردہ ہے. مراد مہر جباریت ہے. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ انہاں دے اندروں ہدایت قبول کرن دی طاقت بھی ختم فرما دینا. ہن یہ ہدایت قبول ہی نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. تو اسے حجاب دا مزید اگے بیان آ رہا ہے. وہ کیا حجاب ہے جی؟ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ. اسی کر دینے انہاں دے دلاں دے اوتے اکنتن پردے. اسی انہاں دے دلاں دے اوتے پردے ڈال دینے. مہر جباریت دا پہلا ثمرہ اے نکلدا کہ انہاں دے دل و دماغ دے اوتے پردے ڈال دیتے ویندے من ان یفقہوا من ان یفقہوہ. اس بات سے کہ وہ قرآن کو سمجھ سکیں. اللہ اکبر. قرآن نو سمجھ نہ سکن اس واسطے اسی انہاں دے دلاں دے اوتے کیا ڈال دینے ہیں؟ پردے ڈال دینے ہیں. وفی آذانہم وقرا. اور انہاں دے کناں دے اندر اسی بوجھ ڈال دینے ہیں. دوسرا ثمرہ مہر جباریت دا. انہاں دے کناں دے اندر اسی کیا ڈال دینے ہیں؟ بوجھ ڈال دینے ہیں. سن ترے آؤندا. سمجھائے میرے دوستو؟ سن بھی رہا. اس تو بعد جناب دل دے نال سوچ بھی رہا. اکھا دے نال ویکھ بھی رہا. لیکن انہاں دی جڑا حقیقی فائدہ ہاں نا او حقیقی فائدہ اسی سلب کر لینے ہاں او ختم کر چھڑے نے. سن ترے آندا لیکن اس نو سمجھن دی طاقت اور صلاحیت اسی اس دن رو ختم کر دینے. ہن لکھا پڑھ دے روانے سوتے قرآن کچھ بھی اثر نہیں ہوئے گا. سندا طرح سی انجے گا اور بھینس دی طرح لیکن اس نو سمجھ قرآن ہرگز نہ سی. کیوں؟ یہ پیچھے 3 درجے جو کراس کر کے آ گیا اور چوتھا درجہ اس تے مہر جباریت جو لگ گیا. میرے دوستو اللہ دے کولو دعا کیتی کرو اللہ تعالیٰ سن گمراہی دے 4 درجات تو بچا کے رکھے. اللہ تعالیٰ سنو شک، گمراہی، جدال اور پھر اللہ تعالیٰ سنو مہر جباریت تو بچا کے رکھے. جی ایک اس دا معنی ہے یہ جڑا تواڈے سامنے میں عرض کر دیتی تفسیر مفسرین نے نقل جڑی فرمائی کہ اس تو مراد ہے مہر جباریت پردہ. اس واسطے او ہدایت قبول نہیں کر دے. اور ایک دوسری تفسیر بھی اس آیت مبارکہ دی مفسرین نے کیتی ہے اور وہ تفسیر ذرا اس نال ہٹ کے وے. وہ تفسیر کیا ہے کہ جس وقت کوئی کافر اور مشرک آدمی نقصان پہنچاون دی کوشش کرے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسی اس بندے نو تواڈے تو کیا کر دینے ہاں جی؟ روک دینے ہاں. اور اس کے درمیان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے درمیان اسی ڈال دینے ہاں پردہ جس دی وجہ تو او بندہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھ بھی نہیں سکدا. اللہ اکبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ حرم پاک دے اندر بیٹھے ہاں تے ایک عورت جڑی او آدیاں دی جملہ مزممنا ابینا وامروہ وسینا دینہ آدھی یعنی ہم مزمم کو نہیں مانتے. نعوذ باللہ. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بگاڑ کے کہہ رہی ہے ہم مزمم کو نہیں مانتے اور اس کے حکم کی اطاعت نہیں کرتے اور اس کے دین سے دشمنی رکھتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر بیٹھے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق بھی نال بیٹھے ہیں. تے جو ہی اس نے یہ جملہ آدھے میں آ رہی ہے تے آندے نبی علیہ السلام دے کول جلے پہنچی نا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نے خطرہ ہے کہ یہ عورت انہوں کیا کرے گی؟ نقصان پہنچائے گی. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں. معجزہ ہے میرے نبی دا یاد رکھا ہے. ہرگز نہیں یہ میں نے نقصان نہیں پہنچا سکتی. تے نال نال اللہ دے پاک پیغمبر قرآن مجید دی آیتاں پڑھ رہے ہیں. انہاں دے اندروں اے آیت بھی نبی علیہ السلام نے پڑھی وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا. اللہ دے محبوب اے آیت بھی تلاوت کر رہے ہیں تے نال نال ابو بکر صدیق نو تسلیاں دے رہے ہیں کہ اے ابو بکر صدیق گھبرا نہیں، پریشان نہ ہو. میرے درمیان اور انہاں لوگوں دے درمیان پردہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دا مانوی لگا دیتا ہے. اے میں محمد رسول نو ویکھ بھی نہیں سکتے.
وہ عورت آئی اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے ابو لہب دی بیوی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئی اور حضرت ابو بکر صدیق نال گفتگو کیتی، گل بات کیتی اور اتھوں چلتی بنی، واپس چلی گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا رسول نے توجہ بھی نہیں فرمائی۔ سمجھے میرے دوست؟ تے دوسرا معنی اس تے اے بھی ہے کہ جڑے لوگ تانوں تکلیف پہنچاونا چاہتے ہیں، ایذا پہنچاونا چاہتے ہیں، میرے محبوب اسی انہاں دے درمیان اور آپ دے درمیان اپنی قدرت دا پردہ لگا دیتا ہے، او آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ مشرکین نے کتنا ٹل لگایا کہ محمد الرسول اللہ نو مسئلہ توحید بیان کرن تو روکیا جائے، لیکن روک سکے نہیں۔ اے مسئلہ توحید جڑا عرب تو نکل کے عجم تک پہنچ چکی ہے، لیکن اس نو روک کوئی نہ سکیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو مکہ شہر دے اندر نکالن دی کتنی لکھ کوششیں کر دے رہے لیکن نہ نکال سکے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے آپ ہجرت دا حکم دیتا نا، مشرکین مکہ تا نہیں نکال سکیا۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو قتل دے کتنے منصوبے بنائے۔ دار الندوہ دے اندر روزانہ میٹنگاں ہوندیاں کہ مسئلہ توحید نو کس طرح روکیا جائے، حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ دے قتل کرن والے بندے بھی مقرر کر دیتے گئے، لیکن پھر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک بال بھی نہیں بھیگا کر سکے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ اور کافر اور مشرکین دے درمیان اپنی قدرت دا پردہ لگا دیتا ہے، حفاظت والا پردہ لگا دیتا۔ میرے محبوب تو مسئلہ توحید بیان کردہ چلا جا، انہاں کافر اور مشرک کو حفاظت کرنا میں اللہ دی ذمہ داری ہے۔ اسے نو سورۃ المائدہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیتا، بلغ ما انزل الیک من ربک، میرے محبوب جو چیز تیرے ول وحی کیتی جا رہی اسی تبلیغ کرتا رہے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اس زمانہ میں نہیں کرنا جی، اس زمانہ اپنے مقام تے کر سائیں۔ فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اے میرے محبوب لوگوں تو نہ ڈر، انہاں دی فکر نہ کر، روٹیاں بند کر دے سن، چندے بند کر دے سن، نکال دے سن، مار دے سن، قتل کر دے سن، میرے محبوب اس دی فکر نہ کر۔ واللہ یعصمک من الناس، تیری حفاظت اللہ کرن والے لوگوں تو اے معنی بھی اس مفسرین نے اس آیت دا کیتا۔ اگے چلو جی، وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ، آیت دا دوسرا حصہ جی۔ اور جدے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تسی ذکر کر دیو، اچھا اس آیت دا جڑا اگلی آ رہی اس دا مضمون اے ہے کہ جڑی اسی انہاں دے تے مہر جباریت لگا سمجھائے بھئی یہ ادھا درس کل ہونا اور ادھا اج ہے۔ جس وقت میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسی انہاں دے درمیان پردہ ڈال دینا، یعنی مہر جباریت انہاں دے تے اسی لگا دینا، اس دے پھر کچھ نتائج نکل دینا، اس سے ترے نتیجے نکل دے ہیں۔ مہر جباریت دے اللہ جس تے گمراہی دی مہر لگا دے وے کہ اج تو بعد ہدایت نہیں حاصل کر سکتا، اس سے ترے درجے نکل دیں، اس سے ترے نکل دیں جناب سمرے۔ پہلا نتیجہ یہ نکلدا کہ اس دے اندر توحید دی نفرت بیٹھ جاندی، مسئلہ توحید نو تو کو برداشت نہیں کر سکتا۔ دوسرا قرآن مجید تے او تانو تشنیع کرنا شروع کر دینا۔ توجہ کریں میرے دوستو، بڑا خطرناک مضمون ہے، آج یہی دور آ گیا ساڈے تے۔ پہلا درجہ کیڑا، نتیجہ کیا نکلدا ہے جی؟ توحید تو نفرت، نفرت عن التوحید۔ اس بندے نو جس تے اللہ تعالیٰ مہر جباریت لگا دینا، مسئلہ توحید دے نال اس نو چڑ پیدا ہو ویندی، مسئلہ توحید اس دے کولو برداشت نہیں ہوندا۔ اللہ اکبر۔ دوسرا قرآن دے تانو تشنیع کرنا شروع کر دینا۔ اور تیسرا نفرت عن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نال او نفرت شروع کر دینا۔ یہ ترے مضامین دے اس جہت بیان آ رہا، تعن بالقرآن اور نفرت عن الرسول کل پڑھسائیں، آج صرف مسئلہ توحید۔ فرمایا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ، میرے محبوب، اور زجر بھی ہے نال نال، اللہ ڈانٹ رہے ہیں، جھڑک رہے ہیں، مسئلہ توحید تو نفرت کر رہے ہو بھیڑے ہو، جس واسطے میں پوری کائنات بنائی اور سجائی ہے۔ میرا کائنات بناون دا مقصد بھی یہی ہے کہ اس دھرتی کائنات عبادت اور پکار صرف میں اللہ دی ہوگی۔ ظالموں، جس مسئلہ توحید واسطے میں کائنات بنائی ہے اسے تو نفرت ہو گئی۔ فرمایا وَإِذَا ذَكَرْتَ، اے ظالم تو انہا آخر زم سمجھائے، یہ ظالم مشرکین نو آکھے جا رہا ہے۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ، اور میرے محبوب جدہ تسی ذکر کر دیو، ذَكَرْتَ رَبَّكَ، اپنے پروردگار دا، فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، قرآن مقدس دے اندر وحدہ، اکیلے، تنہا،
اللہ تعالیٰ دی توحید بیان کیتی جائے کسی نو کوئی نفرت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اس جیا خالق کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ مالک ہے، اس جیا مالک کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ رازق ہے، اس جیا رازق کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنائے، اس زمین و آسمان بناون دے اندر اللہ کسی دا محتاج نہیں۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ نے چاند سورج ستارے سب کچھ بنایا۔ اے علی نری چھڑی توحید اگر بیان کر دے رہو نا کینو بھی نفرت نہیں ہوندی۔ اور یاد رکھو اس توحید نو ابو جہل بھی مندہ ہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ، میرے محبوب نہ مشرکین دے کولو پوچھ من خلق السماوات والارض، زمین و آسمان نو بناون والا کون ہے؟ یہ اکثر لا یقولن اللہ، زمین و آسمان نو بناون والا اللہ۔ انہاں کولو پوچھ بارشاں برساون والا کون ہے؟ اکثر اللہ۔ انہاں کولو پوچھ رات دن دا نظام لے آون چلاون والا کون ہے؟ اکثر اللہ۔ ان نری اور چھڑی توحید نو مشرک بھی مندے، اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں، لیکن جدہ ذکر کیتا جائے میرے رب اکیلے دا اس وقت اختلاف ہوتا۔ جس وقت آکھیا جائے نا مشکل کشا صرف اللہ ہے، اللہ دے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اس وقت رولا پوندا۔ جس وقت آکھیا جائے دھیاں تے پتر تے رزق تے اولاد دے خزانے دا مالک کلا اللہ ہے اور کوئی نہیں، جس وقت آکھیا جائے داتا صرف اور صرف اللہ ہے۔ داتا تو ذہن چاہے اے داتا نو داتا بھی نہ آکھیا کرو، اے داتا لاہور آلا، اس نو آکھیا کرو علی حجویری۔ کیا نام ہے اس دا؟ شاباش بولو، علی حجویری۔ آئندہ تو بعد داتا نہیں آکھنا، یہ داتا آکھنی خود شرک ہے۔ داتا دا معنی اور مطلب ہے سب کچھ عطا کرن والا۔ تو سب کچھ عطا کرن والا کون ہے؟ غوث اعظم نو غوث اعظم نہ آکھیا کرو، عبد القادر جیلانی آکھیا کرو۔ غوث اعظم دا مطلب کہ وہ فریاد رس، اعظم دا میں بڑا، سب سے بڑا فریاد رس۔ کون سمجھ آئی؟ فارسی دا لفظ ہے، سب تو زیادہ حاجات نو پورا کرن والا یہ کون ہے؟ تے اسی کیا نواز ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی۔ اس نو آکھو شیخ عبد القادر جیلانی، اس نو آکھو علی حجویری۔ میں سکول اندر چونکہ پڑھانا نا اسلامیات دی کتاب ایک دفعہ میرے کو لائی اور میں چوتھی کی پنجویں کلاس کی کتاب دے وچ علی حجویری دے سبق ہے، تو میں اتنے بچیاں بچے نو جناب تے کانٹے لوا دیتے۔ میں کہ داتا نہیں آکھنا، گنج بخش بھی نہیں آکھنا، گنج بخش بھی ذات میرے اللہ دی ہے، داتا بھی میرا اللہ ہے، صرف اور کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے کانٹے لگاؤ تھے، لکھو علی حجویری، اور سبق دے دوران علی حجویری پڑھنا۔ تو میرے دوست داتا نہیں آکھنا۔ تو جدہ ذکر کیتا جائے نا اکیلے رب دا، اس وقت لوگوں نفرت پیدا ہو ویندی، اس وقت لوگوں چڑ پیدا ہو ویندی۔ خالق مالک مختار مدبر متصرف صرف اور صرف میرا اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے، اس دے نال لوگوں نفرت ہے۔ یحبون ان تذکر معه آلیتهم لانہم مشرکون فاذا سمعوا التوحید نفروا۔ مدارک تفسیر مدارک والے نے بڑی خوبصورت عبارت لے کے آدھی، فرمایا جدہ اللہ دے نال انہاں دے علاوہ اور معبودہ جڑے انہاں نے بنا رکھے نا انہاں دا ذکر کیتا جائے، یحبون انہاں نو چنگا لگدا۔ جدہ ذکر کیتا جائے نا کہ داتا یہ کرے نا وہ کرے نا، جدہ غیر اللہ دا ذکر کیتا جائے اور پھر انہاں دی تعریف کیتی جائے تو اس وقت انہاں نو بڑی چنگی لگ دی ہے۔ اور جدہ اکیلے اللہ دا ذکر کیتا جائے فَإِذَا سَمِعُوا التَّوْحِيدَ، جدہ اے توحید نو سنن، اللہ تعالیٰ دی وحدانیت نو سنن، نفروا پھر بھجنا شروع کر دیتے۔ سورہ زمر دے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، میرے محبوب وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ، جدہ ذکر کیتا جائے اکیلے اللہ تعالیٰ دا، تو پھر او لوگ جڑے آخرت ایمان اور یقین نہیں رکھ دے، اشمعزت قلوب، انہاں دے دل جڑے ہیں اس وقت تنگ ہونے شروع ہوئے ہیں، دل انہاں دے تنگ ہونے شروع ہوئے ہیں۔ تو میرے دوست مسئلہ توحید دے نال نفرت نہیں کرنی، بلکہ مسئلہ توحید وجہ کائنات ہے۔ وجہ کائنات کیا ہے؟ اور کسی نے حضرت علی نو وجہ کائنات بنایا اور کسی نے محمد رسول اللہ نو وجہ کائنات بنایا۔ کائنات بناون دی وجہ، کائنات بناون دی وجہ کوئی شخصیت نہیں، کائنات بناون دی وجہ مسئلہ توحید ہے۔ قرآن دی آیت پیش کرے سا وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق۔ قرآن دے اندر تقریباً 6-7 جاتے مضمون اللہ نے بیان فرمایا کہ اسی زمین آسمان جو کچھ بھی اس کے درمیان ہے اس سارے دے سارا بنایا بالحق،
حق نو واضح کرن واسطے، اے لے اظہار الحق، حق بات نو ظاہر کرن واسطے۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ، اور جدہ ذکر ترے آ رہا ہے جی سمرے اور نتیجے مہر جباریت دے۔ پہلا نفرت عن توحید، کہ توحید تو انسان نو نفرت ہو ویندی۔ فرمایا جدہ ذکر کیتا جائے میرے محبوب، جدہ تسی ذکر کر دیو اپنے رب دا، اپنے پروردگار دا، فی القرآن، قرآن دے اندر، وحدہ، اکیلے، تنہا، کہ مشکل کشا، حاجت روا، غیب دان، حاضر ناظر، نظر و نیاز دے لائق، صرف اور صرف اللہ دی ذات ہے۔ اللہ دے سوا نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی ولی ہے، نہ کوئی علی ہے، نہ کوئی نقی ہے، نہ کوئی تقی ہے، نہ کوئی فقی ہے، نہ کوئی چھوٹا، نہ کوئی بڑا، نہ کوئی حجر، نہ کوئی شجر۔ اللہ دے سوا کوئی بھی عبادت اور پکار دے لائق نہیں، نظر و نیاز دے لائق نہیں۔ اس وقت انہاں دے دلاں دے اندر مروڑ پیدا ہو جاندا۔ فرمایا ولو علی ادبارہم، اس وقت پھر ویندے علی ادبارہم، پیٹھ پھیر کے، نفورا، نفرت کردے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سانو مسئلہ توحید دے نال لگے رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سانو مسئلہ توحید تے کاربند رکھے۔ اللہ تعالیٰ سانو شرک تو بچا کے رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔